ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا ایک سرائیکی شاعر نے سرائیکی زبان میں اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہن رب نو بہوں پیارے. اولیاء کا تذکرہ کہ ہن رب نو بہوں پیارے، رب راضی ہے انہاں تے. ہن رب نو بہوں پیارے، رب راضی ہے انہاں تے. ایویں ہی نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے ہیں. اللہ والوں کے بارگاہ میں ہم ایسے نہیں چلے جاتے. اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ہم دعائیں ایسے ہی نہیں کرتے. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام فرمایا ہے. اب یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ وہ قبول فرما لیتا ہے. تو شاعر کہتے کہ ہن رب نو بہوں پیارے، رب راضی ہے انہاں تے. ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے آنے. کوئی منافق لوگ بھی ہوندے نے، کوئی جی ولیاں دے ہاتھ چم دے ہو تے پیر چم دے ہو، اے شرک ہے، اے بدعت ہے. تو سرائیکی شاعر کہتے کہ چمن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی. معراج کی رات جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو آ کے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو عرض کی مولا اگر آواز دے کے اٹھاؤں تو تب بھی بے ادبی، اگر ہاتھ لگا کے ہلاؤں تو تب بھی بے ادبی. مولا میں کروں تو کیا کروں؟ تو آواز ہے جبریل تیرے ہونٹ نور والے ہیں، کافوری ہونٹ ہیں. تو فرمایا اپنے ہونٹوں سے محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے، اس نور کی برکت سے ہم اپنے محبوب کو جاگ عطا فرما دیں. حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں نے اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے قدمین کا بوسہ لیا، میرے ہونٹوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی. تو فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. تو وہ شاعر وہ نقشہ کھینچ کے کہتا ہے کہ چمن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی. جبریل پیر چمے تے مدنی نو جاگ آئی.
کہ چمن جے کر گناہیں ونج فتوے لاؤ نہ تے اگر چمنا گناہیں تے جبریل نو پھر جا کے جبریل جانے تے تو جانے چمن جے کر گناہیں ونج فتوے لاؤ نہ تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے اللہ والوں کی جو محبت ہے اللہ والوں کا جو پیار ہے اللہ والوں کی جو الفت ہے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی ترغیب دلائی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اولیاء کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان اولیاء کی محبت عطا فرمائے جو صحیح معنوں میں ولی ہیں جو صحیح معنوں میں صوفی ہیں اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم نے اس میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کی بولو تو صحیح سچوں کی صحبت میں اور محفل میں بیٹھا کرو اب میں ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں تو میں جتنی میری اوقات تھی میں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محفل میں بیٹھے جن کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے تو 5واں پارہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فرمایا قرآن میں اگر غور و فکر کرو تو فرمایا وہ 4 گروہ ایسے ہیں 4 طبقے ایسے ہیں 4 جماعتیں ایسی ہیں 4 گروہ ایسے ہیں فرمایا اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی صحبت میں بیٹھ گئے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا اب یہ قرآن ہے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ فرمایا وہ لوگ جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا ان میں سے پہلے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے فرمایا نبیوں کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا نبیوں کی صحبت میں بیٹھو تو کس کا قرب ملے گا بولیے تو صحیح کس کا اللہ کا نبیوں کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ کا قرب ملے گا اب عرض کی مولا ہمارے دور میں تو کوئی نبی موجود نہیں ہے سارے نبی ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو آواز یہ آتی ہے کہ اگر تمہاری وجودگی میں کوئی نبی نہیں ہے تم کسی نبی کے ذکر کی محفل سجا لو نبی کی محبت کی محفل سجا لو تم نبی کے پیار کی محفل سجا لو نبی کے غلاموں کی محفل میں چلے جاؤ فرمایا تم اپنی محفل میں بیٹھ کر کسی نہ کسی نبی کا ذکر کرنا اللہ تمہیں نبیوں کی صحبت عطا فرما دے گا فرمایا من النبیین نبیوں کی صحبت میں بیٹھو اب صحبت سے مراد یہ ہے کہ بندہ نبیوں کا ذکر کرے نبیوں کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے نبیوں کی الفت اپنے دلوں میں پیدا کرے نبیوں کا پیار اپنے دلوں میں پیدا کرے تو فرمایا جب تمہارے دلوں میں کسی نبی کی محبت آ جائے گی نبی کی الفت آ جائے گی نبی کا پیار آ جائے گا تو فرمایا پھر تمہیں نبی کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا پہلے گروہ جو فرمایا من النبیین نبیوں کی صحبت میں بیٹھو دوسرا گروہ فرمایا والصدیقین سچوں کی صحبت میں بیٹھو کن کی صحبت میں اچھا بولو کنا دی رولے ہے بھی ہوں سچے لبدے کوئی سچے لوگ ملتے آج نا ایک بات مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص سچی باتیں کرے نا وہ کڑوا ہوتا ہے جڑیاں سچیاں گلاں کرے وہ بندہ کوڑا ہوتا ہے اندنے یہ بندے نا تلک نہیں رکھنا کیوں یار سچیاں سناندہ ہے وہ بندہ جناب بڑیاں سچیاں گلاں دے کوڑیاں کردہ ہے لیکن کردہ سچیاں نہیں حضرت واصف علی احرامہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا حضرت جی یہ بڑا ایک زمانے میں نا بات مشہور ہو گئی ہے واصف علی احرامہ سے ایک سائل نے کہا کہ یہ زمانے میں ایک بڑی بات مشہور ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے جو بندہ حق پر ہوتا ہے وہ کڑوا کیوں بولتا ہے
اس کا لہجہ سخت کیوں ہوتا ہے؟ وہ جب بھی بولتا ہے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے. تو حضرت واصف علیہ الرحمہ نے فرمایا لوگ جھوٹ کہتے ہیں. کہا حضرت جی یہ تو زمانہ مانتا ہے کہ جو بندہ سچا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. تو حضرت واصف علیہ الرحمہ نے فرمایا کائنات میں سب سے سچی شخصیت، سب سے اعلیٰ شخصیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، جنہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، جنہوں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. فرمایا سب سے عظیم ذات نبی پاک علیہ السلام کی ہے، سب سے سچی ذات نبی پاک علیہ السلام کی ہے. فرمایا تم نبی پاک کی سیرت پڑھ کے دیکھو، نبی پاک سے جو بات کرتا تھا وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا. فرمایا یہ غلط بات ہے کہ سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے. فرمایا نا سچا بندہ جب بھی بولتا ہے وہ محبت سے بولتا ہے. اس کی مثال نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکات ہے. فرمایا نبی پاک جس سے بھی بات کرتے محبت سے کرتے تھے، چاہے وہ مکے کے کافر ہوں، چاہے وہ مدینے کے منافق ہوں، چاہے وہ طائف میں پتھر مارنے والے ہوں. فرمایا جب بھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حضور کے دشمن آئے، نبی پاک نے کبھی سزا نہیں دی. جب بھی نبی پاک نے نوازوں نے دعاؤں کے ساتھ ہی نوازا ہے. تو فرمایا کہ سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. تو تم جب سچوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں نبیوں کی صحبت میں مل جائے گی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا. کتنے لوگ ہو گئے؟ 2. فرمایا کہ اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو 4 لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. 2 لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایک نبی، دوسرے سچے لوگ، تیسرے فرمایا والشہداء. فرمایا شہیدوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. کدھر بیٹھا کرو؟ شہیدوں کی. اب مجھے ایک بات آپ سمجھائیں. ایک بندہ فوت ہو گیا، لاش آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کو تو گھر والے اپنے پاس رکھنا قبول نہیں کرتے. گھر والے کہتے ہیں فٹافٹ دفناؤ، ابے دا پیڑ پھولدا پیا ہے، اے بھائی ہو رہی کدھر بو نہ مار جان. گھر والے اسے نفرت کر رہے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے شہداء کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. پروردگار اس بات کی سمجھ نہیں آئی، فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ جو لوگ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں نبیوں کی صحبت میں مل جائے گی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا. تو فرمایا کہ شہیدوں کی صحبت میں بیٹھو. اور آخر پہ ارشاد فرمایا 4تھی کیٹیگری، اور جو آج ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے، فرمایا والصالحین. فرمایا ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. سبحان اللہ تعالی. کڈے یارہ بے ذوقے دے لوگ. فرمایا ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پاک پتن شریف کے تاجدار، آپ نے ایک مٹی کے ٹھیلا، ٹبا نہیں ہوتا، ٹبا ساڑھے تھے ٹبا ہے، آپ نے ایک ٹبے پہ بیٹھے تھے، مٹی کا ٹبا تھا. حضرت بابا فرید گنج شکر ایک ٹبے پہ بیٹھے ہیں تو کیا دیکھا کہ چند مدرسے کے طلباء سفید رنگ کے کپڑے، سفید رنگ کی ٹوپیاں اور بڑے ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ بابا فرید کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے، اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر مٹکے گھڑے پانی والے رکھے ہیں. تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حضرت جی مدرسے کا پانی کھارا ہے، مدرسے کا پانی کڑوا ہے، وہ پینے نہیں ہوتا. تو وہ نا دور ایک چشمہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. تو حضرت جی ہم دور سے نا پانی لینے جا رہے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں، جب نبی پاک کا فرمان پڑھیں، جب ہم محنت کریں، جب ہم دین اسلام حاصل کریں تو ہم یہ بھی مشقت برداشت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مدرسے سے کتنی دور میٹھا پانی لینے جاتے ہیں. تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسکرائے. تو آپ نے فرمایا بچوں اتنی دور جاتے ہو، اتنا پینڈا کرتے ہو، یہ کھارا پانی میرے پاس لایا کرو، میں ہی میٹھا کر دیا کروں گا. تو طالب علم بڑے حیران ہوئے کہ یار اسی اتنی دوروں میٹھا پانی لین جانے ہیں تے بابے ہوری کہو جی گلاں سنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پترو میرے کو لے آیا کرو کھارا پانی، کڑوا پانی میرے کو لے آیا کرو، میں میٹھا کر دیا کراں گا. انہاں کہ بابا جی ایسی مدرسے نا بھر کے لے آنے ہیں.
کھارا پانی کروا پانی لائے، کیا بابا جی یہ لو کرو میٹھا، تو بابا جی نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، الحمد شریف پڑھی ایک مرتبہ، تو جب اس گڑے میں پھونک ماری تو بچوں نے پانی پیا، وہ جو پانی کڑوا تھا اب شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ طالب علموں نے مٹکے اٹھائے مدرسے، اب مولوی ہوندے نے، صوفی ہوندے نے، تو مولوی صاحب پوچھے بچیوں بڑی چھیتی آئے ہو، کیا استاد جی اتنے ٹبے تے ایک بابا بیٹھا ہے، انہیں تے کمال کر دیتا، انہیں سانو وظیفہ دس چھڑیا ہے، بچیوں کی کیا استاد جی اسی کوڑا پانی کڑوا پانی کھڑے ہے تے بابے ہوراں سورۃ فاتحہ پڑھی ایک باری تے جناب انہاں پھونک ماری، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے نے، سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو مولوی ہوندے نے، انہیں کہا یار ساڈا تے لہجہ بھی بڑا اچھا ہے، ساڈی قرات بھی بڑی اچھی ہے، اسی دے پھر تجوید دا کورس بھی کیتا ہے تے اسی سونا قرآن پڑھاں گے تے کیا لے آؤ کوڑا پانی، مٹکے رکھے سامنے، سارے مولوی بہ کے پڑھ سورۃ فاتحہ، پڑھ سورۃ فاتحہ پھوکی جان، پانی اگے نال بہتا کوڑا ہو گیا۔ انہاں کیا کہ بابا یہ کی کہانی ہے؟ وہ طالب علم اٹھے مٹکے لئے تے بابا فرید دی بارگاہ چ آئے، کیا بابا جی تساں کیڑا جادو کیتا ہے کہ تساں ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھی سی تے تساں مٹکے جے پھونک ماری تے سارے مٹکے مٹھے ہو گئے تے بابا جی اسی سورۃ فاتحہ پڑھ چلے ہو گئے ہیں تے پانی مٹھا نہیں ہویا؟ تے بابا فرید فرمایا پترو اے سورۃ فاتحہ دا تے کمال ہے، یہ زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ فرمایا پترو زبان بھی تے فرید والی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ان کی زبانوں میں تاثیر کیسے داخل کر دی، ان کی زبانوں میں اتنی تاثیر کیسے آئی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہے۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت سے زندگی گزاری۔ حضرت بابا فرید ہے نا، بڑا ایک اور واقعہ بڑا تاریخ دی کتاباں چ آندا ہے، ایک نا دیہاتی بندہ آیا، انہیں آگیا کہ صاحب میری نا بیٹی دی شادی ہے تے کو مہربانی فرماؤ، غریب آدمی ہاں تے مینوں کوئی پیسے وغیرہ یہ جو بھی تہاڈے کو استطاعت ہے میری خدمت کرو۔ تے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مٹی دے 2 ٹھیلے پھڑے، آپ نے اپنا پرنا لایا اودے جل پیٹے، کچھ پڑھ کے پھونک ماری تے فرمایا اللہ گھر لے جا، گھر جا کے کھولی، انہیں گھر جا کے کھولے تو ہے مٹی دے ٹھیلے سن، لیکن جدوں گھر جا کے کھولے تے سونے دے ٹھیلے بن گئے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہویا، انہیں کہا تے کمال ہو گیا، بھابی ہونا چنگا وظیفہ دے دیتا ہے۔ انہیں آکھیا گھر والے ہو جاؤ جانے ہو، باہروں سارے جنے نا جننے بھی وٹے پینے چک لے آؤ، جانے گئے سارے وٹے چک لے آئے، اتے پایا کپڑا تے پڑھنا سارے جنے سورہ کوثر تے پھوکی ماری جان، بابا جی بھی ہوئی پڑھی، آئے بابا جی کول، انہاں کہ حضرت تساں ایک کاری پڑھی سی تے اے مٹی دے ٹھیلے سونے دے ہو گئے تے اہیں پڑھ تھک گیا بابا جی، اے مٹی دی مٹی ہے۔ تے بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے نا، پترو زبان فرید والی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اولیاء کی زبان میں اتنی تاثیر، وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے اطاعت کر کے گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے گزاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، کیا ساڑیاں نمازاں پوری ہیں؟ کیا ساڑے رمضان دے روزے مکمل ہیں؟ تے ولی ایسے سارے بڑھنے تیار ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر نیک بننا چاہتے ہو، متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ تو فرمایا جب تم ولیوں کی صحبت میں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ولیوں کا رنگ چڑھا دے گا۔ ہمارے سیالکوٹ کی عظیم شخصیت حضرت حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، کتنی مرتبہ میں نے بات سنائی بھی ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ایک بندے نے جواں پئیاں ہونا او دے کول بہ جاؤ تے جواں پہ جاندی، کیوں بزرگو گل ہے کہ نہیں؟ ایک بندے نے جواں پئیاں ہونا او دے کول بہو تے جواں، اچھا بولو، ایک بندے نو خارش ہوئے او دے کول بہو تے خارش پہ جاندی ہے۔ حکیم صاحب علیہ رحمہ فرماندے ہوندے سن، آپ فرماندے سن یارو اگر غلط چیز کول بئیے، غلط چیز دا رنگ بندے تے چڑھ جاندہ ہے تے جے بندہ ولیاں کو بوے تے ولیاں دا رنگ کیوں نہیں پھر بندے تے چڑھدا؟ تے وجہ ہے کہ بندے نو چاہیے صحبت ولیاں دی کرے، نیکا لوگاں دی محفل دے جائے، مگر افسوس آج وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے، آج وہ ولی نظر ہی نہیں آتے، حالانکہ موجود نے لیکن ساڑھے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ میں لطیفہ نہیں سنا لگا، ایک حقیقت گل تانوں سنا لگا۔ آج کل نا پیری مریدی ایک بن گئی ڈرامہ،
جڑے نے ولی وہ کدے اپنا ظاہر نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھو. کسی نے بزرگوں کو پوچھے نا مجذوب کی نشانی کی ہے، مجذوب کی نشانی بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ مجذوب کہلانے کے لائق ہے کہ اس کا منہ جس طرف ہو نا مجذوب کا، تم اس کی پیٹھ کی طرف بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا. مجذوب کی یہ نشانی ہے. مجذوب تمہاری سے اپنی کمر کو پھیر لے گا، وہ درود پڑھنے والے کو بھی پیچھا نہیں کیا کرتا. یہ مجذوب کی نشانی ہے. آج دے پیران دا حال کی ہے. میں چونکہ میرا خاندان پیران دے نال ہے، حقیقت گل تانوں میں عرض کر رہا کہ او بزرگاں نوں میں دیکھیا ہے کہ ایڈی ایڈی داڑھی، تہجد گزار، مہینے دے قرآن ختم کرن والے، تے انہاں پیران دے ہاتھ چومدے نے جا کے جنہاں نوں دعائے قنوت نہیں آندی. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر کدا قصور ہے؟ ساڈا قصور ہے کہ پیران دا قصور ہے؟ میرے بھائی اللہ فرماندا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دی صحبت سے بہو، ولیاں دی صحبت سے بہو. لیکن افسوس ہے کہ اسی ولیاں تو دور ہو گئے. افسوس ہے کہ اسی انہوں نے ولی بنایا جڑے ولی کہلان دے حقدار ہی نہیں. حضرت بابا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دا ایک مرید سی نا، آپ دے نال سفر کر رہا سی، اگوں نا ایک میراسی آیا. حضرت بابا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مراسی دا منہ بھی چومیا تے متھا بھی. اور جڑا آپ دے نال صوفی سی نا، وہ غصے تے آ گیا. انہوں نے کہا بابا جی ساری زندگی تہاڈی خدمت میں کیتی، تہانوں وضو میں کرایا، پانی میں تہاڈے گھر دا بھر کے لے آندا رہا، سارے کام میں کیتے، مگر حضرت جی آج تک تسا میرا کدے متھا نہیں چومیا، مگر اس مراسی دا تسا منہ بھی چومیا، متھا بھی چومیا. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بچیا اے دا منہ متھا اس لیے چومیا، ظاہری شکل سے بھی مراسی ہے، اندروں بھی مراسی ہے. تو فرمایا تیرے نال محبت تد نہیں کیتی، تو باہروں صوفی ہے مگر تو اندروں صوفی نہیں ہے. تو کیا حضرت جی وجہ؟ آپ نے فرمایا بچیا بندہ اتنی دیر تک صوفی نہیں بنتا جتنی دیر تک یہ اندروں میں نہ ختم ہو جائے. آج اسی اپنی زندگیاں تے دیکھیے ساڑھے اندر میں ہے کہ نہیں ہے. آج جناب سارے بندے پیر نے، میں بھی پیر ہاں، تسی بھی پیر ہو، ہر بندہ ہاتھ چموانا سے تیار ہے. کیا معاشر دے اندر اس چیز کا سوال نہیں ہونا؟ ساڈے جد امجد حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب شاہ لسانی علیہ رحمہ، آپ ہر بندے نو اپنے ہاتھ نال بیعت فرماندے ہونا. اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی عظیم شخصیت، آپ ہر بندے نو اپنے ہاتھ نال بیعت کر دے ہوندے سے. ایک بندہ آیا انہوں نے کہا حضرت صاحب لوگی تے چادرہ پھڑا کے مرید کر دینے کہ چادر پھاڑ لو تے ہزارہ بندے ایکو وار چ مرید ہو جاؤ، تو تسی ہتھاں مرید کیوں کر دو؟ اے ولی دی نشانی. آپ نے فرمایا یار میں ہر بندے نہ ہاتھ تد ملانا، ہو سکتا کوئی جنتی ہوئے تے میرا ہاتھ جنت والے نہ لگ جائے تے اللہ مینوں بھی جنت عطا فرما. اے ولی اسی کنہ لوگاں نوں ولی کہنے ہیں. ایک مثال ہے لطیفہ نہیں، کیونکہ پیر صاحب سن وہ غیب دا علم سی انہاں کو، ہر شے دا علم. جناب تواڈے کول آنا نا انہاں کو کسی مرید جانا، انہیں کہنا تو گھر فلانی شہر آ کے آیا نا، تو اینے پیسے بیوی نو دے کے آئے تے لنگر کھانے تینوں توفیق نہیں ہوئی. تو ایک دن ایک مرید کار گئے، تو مرید نے کی کیتا چاولاں دی پلیٹ پیراں دی بارگاہ وچ پیش کیتی تے جڑیاں سن بوٹیاں وہ چاولاں دے تھلے رکھی، اتے رکھے چاول، آ کہندے سرکار ہے چاول کھا لو. تے پیر صاحب فرمان لگے ہوئے تو وچ پیش نہیں پایا. تو ہس کے کہہ لگا پیر جی ایتھے چولاں تھلو تے تانوں بوٹی لبدی نہیں تے ساڈے گھر دیاں خبراں تانوں کیویں پہنچ جاندیاں؟ تے گل ہے وی اج کل دی پیری مریدی میں ایک ڈرامہ ہے. ولی ہوئے، مجذوب ہوئے، صوفی ہوئے کہ جدا ہر وقت تن بھی اللہ اللہ کرے، جدا من بھی اللہ اللہ کرے. ہم لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں کہ جناب جس کے مرید بہت زیادہ ہوں. ہم اس کو ولی مانتے ہیں کہ جس کے جناب آستانے پہ لنگر وسیع چل رہا ہو. اور میرے بھائی صوفی اس کو نہیں کہتے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے اس کو ولی نہ مان لینا، کوئی دریا پہ چلتا ہے اس کو ولی نہ مان لینا. فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی شریعت کے اندر ہو، جس کا باطن بھی شریعت کے اندر ہو. آج نا پیران دی داڑیاں کھولنے دے ولی کامل، آج نا پیران دی شکل و صورت نبی پاک جو غلامہ جیسی نہیں. تے غوث اعظم میرے بھائی ہمیشہ گل یاد رکھو، بندہ مجرم او پیر نہیں، مجرم او ہے جڑا ایسے لوگوں نے سپورٹ کر دے. دیکھو نا امام مسجد ہے،
تسی محلے دے اندر اگر دیکھو سب تو عزت دار آدمی امام ہونا ہے کہ نہیں ہے جی گل؟ سب تو زیادہ عزت دار آدمی کون ہے؟ کون ہے؟ سوچ کے بولے ہو کون ہے؟ کیا امام دی اسی انہی قدر کرنے؟ دیکھو نا میں ایک جگہ محفل دے گیا تو انہاں نا صوفہ رکھیا تو صوفہ تھوڑا گندا سی، وہ بندہ آیا انہاں شاہ جی تسا بہنا نہیں، نا 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 تسا نہیں بہنا۔ میں کہا جناب کی ہویا؟ انہاں جی صوفے سے دھوڑ پئی ہے، انہیں جناب انجن کر کے نا صوفہ چاڑیا، دھوڑ اڑ گئی۔ میں بڑا خوش ہویا، میں جی میری دیکھو کتنی محبت ہے اس بندے نال۔ اسی جو مسجد سے گئے نا تو بندہ امام دے نال بڑا بدتمیزی نہ بولیا، تو میں انہوں آکھیا میں کہ یار تو میرا ادب کیوں کیتا ہے؟ کہتا جی تسی ساڑھے شاہ صاحب دے بیٹے ہو، جب ساڑھے پیران دے تسی نواسے ہو، اسی تو اڈا ادب تد کیتا ہے۔ تو میں کہا یار افسوس دی گل نہیں، پیران دے دو ترے دیاں بچیاں دا تسی ادب کر دے ہو، تو جنہ بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء اے دیندار نبیاں دے وارث نے۔ اور میں کہا چلیا پیران دے پتر بچیاں دا تے ادب کر دے ہو، نبی پاک دے وارثاں دا ادب کنے کرنے؟ اے سوچ اپنی بدلو یار، اس نظام نو بدلو۔ ہمیں اے پیران دے خلاف نہیں ہاں، میں ہر اس بندے دے خلاف ہوں جڑا شریعت دا مذاق اڑاندا ہے، ہر اس بندے دے خلاف ہاں جڑا ولیاں دا لبادہ اوڑھ کر لوگاں نو دین اسلام تو دور کر رہا ہے۔ ولی ہوئے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے میں گلی جو گزریا نا تے ایک کتا آیا، تے آپ فرماندے میں اپنے کپڑے سمیٹے یار کتے نہ لگ گیا تے پلیت نہ ہو جاں۔ آندے نے میں جو کپڑے سمیٹے نا تے کتا مینوں گل بات شروع ہو گیا، کتا نے بایزید ایک کپڑے کیوں سمیٹے نہیں؟ حضرت بایزید فرماندے نے میں اس لیے کپڑے سمیٹے نے تو میں نہ لگ گیا تے میں پلیت نہ ہو جاں، میں نماز وغیرہ پڑھنی ہوندی ہے۔ انہیں کہا بایزید میرے نال بہت عالم تو ہے، میں تے ذات دا کتا ہاں، میرے کو کھے علم ہونا ہے، لیکن بایزید مینوں یہ چیز دا علم ہے کہ کتا گلا ہوئے پھر کپڑیاں نو لگے تے پھر بندہ پلیت ہوندا ہے، خوش کتے نال کپڑے لگ جان تے پلیت نہیں ہوندا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا گل تے تیری صحیح ہے۔ انہیں آکھیا بایزید میرا جسم گلا ہوئے تے میں کسے نہ لگاں تے کپڑا پلیت ہو جاندا ہے، تے آپ نے فرمایا اس کپڑے نو 3 ناری تو ہوگے نا تے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تے فرمایا جیڑی پلیتی تسی اپنے دل دے اندر پائی ہے نا، فرمایا اے اللہ کو معافی مانگو کہ تے پاک ہوئے گی، وہی کدے بھی نہیں پاک ہوئے۔ ولیاں دا تے مزاج ہے جناب کہ ولی اپنی اصلاح کر دینے، اپنے تان دی اصلاح کر دینے، مگر آج کل دے ولی، آج کل دے پیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیران تو محفوظ فرمائے۔ آج دے دور چ اگر کسی نے ولی دیکھنا ہے تو میں حضرت قبلہ امیر اہل سنت حضرت مولانا علیہ ستار قادری رحمت دامت برکاتہم القدسیہ، او شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جنہ دا چہرہ دیکھو کہ سنت رسول جیسا، جنہ دا حلیہ دیکھو حضور دے غلامہ جیسا، جنہ دا کردار دیکھو تے حضور دے صحابہ جیسا۔ میرے بھائیو میں تواڈے سارے دی بارگاہ چ عرض کرنا، ہر اس بندے نو ولی نہ منیا کرو جدی داڑھی کو نہیں، او بھی پیر، جڑا نماز نہیں پڑھدا او بھی پیر۔ ہمیشہ ولی او ہوئے گا کہ جڑا اپنی اصلاح پہلے کرے گا، دوسرے دی اصلاح بعد چ کرے گا۔ اللہ کریم سانو صحیح ولیاں دی صحبت عطا فرمائے، اللہ کریم سانو صحیح ولیاں دی محبت عطا فرمائے۔ تے بزرگ فرماندے نے جیڑا بندہ ولیاں دی صحبت سے بیٹھ گیا انہوں نبیاں دی صحبت بھی مل جائے گی، اللہ دی صحبت بھی مل جائے گی۔ تے دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سارے انہوں سچے ولیاں دی صحبت عطا فرمائے۔ اگر کوئی تانوں ایسا بزرگ نہیں نظر آندا تے میں ایک تانوں چھوٹا جا وظیفہ دسنا، سارے دوست کو کرو تے اللہ کریم وہ دی برکت نال دارینیاں سعادتاں عطا فرمائے گا۔ کار بہ کے نا قرآن پاک کھولیا کرو، قرآن کھول کے بہتا نہیں، روز دیاں نا 3 آیتاں پڑھیا کرو، تے دیکھو پھر تہاڈا اللہ تے اللہ دے رسول نہ کتنا تعلق مضبوط ہوئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری اعلان سماعت فرما لو، اساں اس مسجد دے اندر ہر جمعرات میں درود و سلام دی محفل سجانے ہاں۔ آج میں بڑا بڑا اعلان کرن لگا، جیڑا میرا کوئی دوست سنگی بھائی کسے دی کو پریشانی ہوئے، مثلا بے اولاد ہے، کاروبار نہیں ہے، گھریلو پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، 5 جمعراتاں اس درود شریف دی محفل کی آئے اور نیت لے کے آئے کہ میں اس درود شریف دی محفل دی جاواں گا تے اس درود شریف دے صدقے نال اللہ میری مشکل دور فرمائے گا۔ میں منبر رسول تے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا ہاں، اگر تہاڈی او منت پوری نہ ہوئے تے میں تہاڈی او سزا دا مجرم بناں گا۔
میرے بھائیو درود پاک دی محفل سے تشریف لے آیا کرو. تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان سارے کائنات کے وظیفیاں نالوں سب تو بڑا وظیفہ درود و سلام ہے. او دا ہے کہ بندہ درود پڑھدا ہے تے نبی پاک دا قرب نصیب ہو جاندا ہے. تے جنوں نبی پاک دا قرب نصیب ہو جائے انہوں اللہ دا قرب نصیب ہو جاندا ہے. جی تے دعا ہے کہ اللہ کریم سانوں درود پاک پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا جا اعلان اور سماعت فرما لو. اج نا حکومت نے نا نواز شریف ہوراں دے نیب دا کیس چاڑیا ہے. سارا نو پتہ ہے, بولو تے صحیح. تے نواز شریف ہوراں نو ہاتھ پیر پے نے کہ نہیں پے؟ انہاں پوچھا جی یہ بنگلہ کتھوں آیا؟ تے جناب وہ کدے رجسٹریاں تے کدے گواہ تے کدے کوئی شے کدے کوئی شے. اگر حکومت پوچھے یہ مکان کتھوں آیا ہے تے بندے نو ہاتھ پار پے جاندے نے کہ میں دا جواب دینا ہے. تے یارا جی اسی جیڑی دولت اسی دنیا تے عیاشی کر کے اجاڑنے ہاں, کیا معاشر والے دیہاڑے اے دا ساڈے کو رب نے نہیں پوچھنا؟ بولو تے سے نہیں پوچھنا. دنیا جے تے جھوٹ مار کے باچی جاؤں گے, دال آ ہی لائیں گے, کیا رب نو بھی کوئی دال آ سکتا ہے معاشر والے دیہاڑے؟ دنیا دے اوتے تسی آئے ہو, اللہ نے دولت بھی عطا کیتی, مال بھی عطا فرمایا, یہ سب چیزاں فانی نے. مگر اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ اے دولت تواڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنے, اے مال تواڈیاں اولاداں دے اندر دین اسلام دی محبت پیدا کرے, تے اس مال و دولت نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کریا کرو. چونکہ مال بھی اللہ ہی عطا فرماندا ہے, اینو پیش بھی اللہ دی بارگاہ وچ کریا کرو. تمام دوست کوشش کریا کرو کہ مسجد دی جتنی خدمت ہوئے وہ کریا کرو. اللہ کریم اس مسجد دی خدمت کرن دے صدقے نال ساڈے سارے دے گھراں تے ساڈیاں زندگیاں تے اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ.